السلام علیکم۔ کسی بھی جائز کام کو شروع کرنے سے پہلے آپ استخارہ ضرور کیا کر لیں، کیونکہ استخارے کی بہت زیادہ فوائد ہے، بہت زیادہ بینیفٹ ہے۔ اور یاد رکھنا، جو شخص بھی استخارہ کرتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا، وہ جو بھی کام شروع کرتا ہے اس میں بہتری ہوتی ہے۔ اور یاد رکھنا، سب سے بہتر اور صحیح راستہ دکھانے والا وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ تو استخارے کے ذریعے سے بندہ خیر کا طلبگار ہوتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص استخارہ کرتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا ہے۔ تو جو شخص استخارہ کرتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو استخارے کی تعلیم اس طرح کراتے جس طرح قرآن مجید کا کوئی سورت سکھاتے، یعنی جس اہتمام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو یعنی قرآن مجید کی کوئی سورت سکھاتے، اسی طریقے سے استخارے کی بھی تعلیم دیتے اور استخارہ انہیں سکھاتے۔ تو استخارے کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے خیر کی طلب ہوتی ہے کہ اللہ، میں تو نہیں جانتا، میں یہ دو کام شروع کرنے والا ہوں، اس میں بہتر جو چیز ہو میرے لیے، یا اللہ وہ جو ہے نا آپ مجھے دکھا دے۔ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہو اور آپ یہ طلب کرنا چاہتے ہو، یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اس میں میرے لیے بہتری کس چیز میں ہے، تو آپ استخارہ کر لے۔ آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہو یا آپ کوئی اور اہم کام شروع کرنا چاہتے ہو اور آپ یہ چاہتے ہو کہ میں یہ کام شروع بھی کر لوں اور اس میں میرے لیے بہتری بھی ہو، تو آپ استخارہ ضرور کر لیا کر لیں۔ اب استخارے کی جو طریقہ ہے، میں آپ لوگوں کو آسان طریقہ بتاؤں گا کہ استخارہ کس طرح کیا جاتے ہیں، استخارے کی نماز کیسی ہے، استخارے کے لیے کون سی دعا ہم نے مانگنی ہے، اور استخارے کا وقت کب ہے۔ یہ سب چیزیں آپ لوگوں کو آسان الفاظ کے ساتھ، آسان طریقے کے ساتھ میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھو، استخارے سے پہلے آپ سب سے پہلے اچھی طریقے سے وضو کریں گے۔ وضو کرنے کے بعد آپ 2 رکعت نفل پڑھیں گے استخارے کی نیت سے۔ اب یاد رکھنا، استخارہ ایسے وقت میں کرنا چاہیے کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ اب مکروہ وقت کب ہے؟ 3 اوقات کے علاوہ اب جب چاہے استخارہ آپ کر سکتے ہو۔ سب سے پہلا وقت، جب آپ فجر کی نماز پڑھ لے تو طلوع آفتاب تک آپ استخارہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا وقت، زوال کا وقت۔ اب زوال کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب سورج بالکل سر پہ کھڑی ہو جائے، اس وقت یہ زوال کا وقت ہے۔ اور تیسرا وقت، جب آپ عصر کی نماز پڑھ لے تو عصر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک آپ استخارے کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو ان 3 اوقات کے علاوہ اب جب چاہے استخارہ کر سکتے ہو۔ بہتر یہ ہے کہ آپ رات کے وقت کر لیں، کیونکہ اس وقت خاموشی ہوتی ہے اور آپ توجہ کے ساتھ استخارہ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اچھی طریقے سے وضو کریں گے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نیت کریں گے۔ اب نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت اصل میں دل کے پختہ ارادے کو کہا جاتا ہے۔ آپ کے دل کے اندر یہ الفاظ آ جائے، نیت آ جائے کہ میں 2 رکعت استخارے کے نفل ادا کر رہا ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، پھر سورۃ فاتحہ شروع کریں گے، الحمدللہ رب العالمین آخر تک۔ اس کے بعد آپ کوئی سورت ملائیں گے، جو بھی سورت آپ کو یاد ہو۔ اگر آپ کو صرف قل ہو اللہ یاد ہو تب بھی درست ہے، پڑھ سکتے ہو۔ اس کے بعد آپ رکوع کریں گے۔ رکوع کے بعد اٹھیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے نا سجدے میں آپ جائیں گے۔ 2 سجدے ادا کر کے دوسری رکعت کے لیے آپ اٹھیں گے۔ اس کے بعد بسم اللہ، پھر سورۃ فاتحہ، پھر آپ سورت ملائیں گے۔ اگر آپ قل ہو اللہ پڑھنا چاہتے ہو تو بھی درست ہے، دونوں رکعتوں میں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد رکوع، پھر اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ، پھر 2 سجدے، پھر اس کے بعد قاعدہ یعنی التحیات آپ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد درود شریف، اللہم صلی علی محمد، پھر اس کے بعد جو ہے نا دعا پڑھیں گے اور دائیں بائیں آپ سلام پھیریں گے۔ یہ آپ نے استخارے کی 2 نفل ادا کیے۔
اس کے بعد آپ نے ایک دعا مانگنی ہے. وہ دعا کیا ہے میں آپ لوگوں کو جو ہے نا سنا بھی دیتا ہوں، آپ لوگوں کو اسکرین پر نظر آئے گا. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری. اب یاد رکھنا جب بھی آپ اس مقام پہ پہنچیں گے ان هذا الامر، تو جو بھی آپ کا معاملہ ہو، چاہے نکاح ہو، کاروبار ہو، آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں. جب بھی آپ یہ پڑھیں ان هذا الامر، تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس بات کی طرف آپ نے توجہ دینا ہے. ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفه عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم اردنی بہ. اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے. میں آپ لوگوں کو ترجمہ بھی سنا دیتا ہوں کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. اے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ خیر کا مطالبہ کرتا ہوں اور تیری قدرت کے ساتھ قوت کا مطالبہ کرتا ہوں اور تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ تو طاقت رکھتا ہے اور میں طاقت نہیں رکھتا، اور تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، اور تو ہی غیبوں کو جاننے والا ہے. اے اللہ، اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کام میرے لیے، میرے دین، میرے معیشت اور میرے کام کے انجام میں بہتر ہے تو اسے میرے مقدر میں کر دے اور میرے لیے اس کو آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے. اور اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کام میرے لیے، میرے دین، میری معیشت اور میرے کام کے انجام میں برا ہے تو اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے اور میرے مقدر میں بلائی رکھ دے، جہاں بھی ہو پھر مجھے اس پر راضی کر دے. تو یہ اس کا ترجمہ ہے. تو آپ نے استخارہ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو ابھی بات ہے یہ بہت اہم ہے. جب آپ یہ دعا پڑھ لیں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ سر جھکا کر اپنے دل کی طرف آپ متوجہ ہو جائے، اور جو بات سب سے پہلے آپ کے دل میں آ جائے اس پر آپ عمل کر لیں، اس میں بہتری ہے، ٹھیک ہے نا. جو سب سے پہلے آپ کے دل میں آ جائے فانظر الی ما سبق الی قلبک، جو آپ کے دل میں سب سے پہلے آ جائے اس پر آپ عمل کر لیں. اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رات کے وقت مجھے کوئی خواب نظر آ جائے گا سبز کلر کا یا ریڈ کلر کا، یا کوئی جو ہے نا چیز مجھے نظر آ جائے گی. یاد رکھنا استخارہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں جو بات آ جائے، سب سے پہلے آ جائے، اس پر آپ جو ہے نا عمل کر لیں، ٹھیک ہے نا. اور آپ یہ 7 دن بھی کر سکتے ہو اور 7 دفعہ بھی آپ استخارہ کر سکتے ہو. ہاں بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ خواب میں کوئی چیز نظر آ جاتی ہے، اسی جیسے آپ کسی جو ہے نا عالم دین کو، کسی بڑے عالم کو، کسی بزرگ کو آپ جو ہے نا خواب بتائے، ایسے جس کے اوپر آپ کا اعتماد ہو، ایسے عالم دین کو آپ یہ خواب سنا سکتے ہو. لیکن استخارے کا جو اصل طریقہ ہے، ضروری نہیں کہ خواب جو ہے نا آپ کو نظر آئے، بلکہ جو آپ کے دل میں سب سے پہلے بات آ جائے وہی اس کے اندر بہتری ہے، اور اس کے اوپر آپ عمل کر لیں. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.